الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسان فہم قرآن کے اس مزیدار سفر میں آپ سبھی کا استقبال ہے. آج سبق نمبر ایک اور نئے سبق کے ساتھ ہم آپ سبھی کے سامنے پیش ہیں. یہ کل 20 کلاسز کا ایک سبق ہے اور ان کلاسز کا مقصد یہ ہے کہ ہندی بھاشا میں، ہندی لینگویج میں آپ کی اور ہماری سمجھ میں قرآن کے شبدوں کو سمجھنا آسان ہو جائے. اور وہی لوگ سیکھ پا رہے ہیں جو کاپی پین لے کے بیٹھ رہے ہیں اور ساتھ میں لکھتے بھی ہیں اور بعد میں ایکسرسائز جو ہوتی ہیں وہ بھی پریکٹس کرتے ہیں. جن لوگوں نے اس کو پلاننگ کا حصہ بنا لیا ہے، جن لوگوں نے قرآن کریم کو سیکھنے کا پلان بنایا ہے، انہوں نے اپنے ڈیلی شیڈیول میں اس کو ڈالا ہے، وہی سیکھ پا رہے ہیں، وہی قیامت کے دن سرخرو ہوں گے اس تعلق سے کہ وہ سیکھے ہوئے اٹھیں گے. اور جنہوں نے اس کو مذاق میں ڈالا وہ پھر نہیں سیکھ پائیں گے. یہ سبق نمبر 13 کا پہلا حصہ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ سبق نمبر 13 کا دوسرا حصہ آئے گا. پہلے حصے میں ہم اس کا لٹریچر پورشن پڑھیں گے. دیکھیے، کل 13 گھنٹے کی محنت، 156 نئے الفاظ سیکھ جائیں گے. 156 یہ قرآن کریم میں 32,111 بار آئے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے سورۃ الناس. اس سے پچھلی کلاس میں سورۃ الفلق دیکھی تھی، مطلب اس سے پہلے سبق نمبر 12 میں فلق اور ناس دونوں جوڑا ہیں. اور اس سبق میں جو گرامر پورشن ہے جو اس کی اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے ہم، اس کے اندر ینصرو، یخلقو، یذکرو، یعبدو دیکھیں گے اور اس سے متعلق ایکسرسائز دیکھیں گے. آج دیکھنے جا رہے ہیں سورۃ الناس. جیسے کہ ساری باتیں ہو چکی تھیں سورۃ فلق اور سورۃ ناس کے بارے میں، اور یہ بات بتا دی گئی تھی آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جادو نہیں ہوا تھا. اور اس کے لیے میں نے بتایا بھی تھا کہ آپ جائیے یوٹیوب پر، ٹائپ کیجیے علامہ سید عبداللہ طارق اور دیکھیے، چیک کریے کہ رسول پہ جادو ہوا تھا. آپ کو پتہ چل جائے گا رسول پہ جادو نہیں ہوا تھا. یہ تو کچھ خبریں اڑائی گئی ہیں اس بات کے لیے تاکہ لوگ، مسلمانوں میں یہ بات عام ہو جائے کہ وہ مان لیں کہ رسول پہ جادو ہوا تھا. اب جب یہ مان لیں گے رسول پہ جادو ہوا تھا تو آگے چل کے پھر قرآن کی سیکیورٹی پہ سوال اٹھائے جا سکے. اب وہ دور آ رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کی سیفٹی اور سیکیورٹی پہ سوال اٹھائیں، جو کہ اٹھا نہیں سکتے وہ، مگر چاہتے ہیں اٹھائیں. وہ یہاں راستے نکالتے ہیں. قرآن پہ ڈائریکٹ تو حملہ کر ہی نہیں پائیں گے. وہ قرآن نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا تو ذمہ رکھا ہے، مگر یہ سائڈ سے کوشش کرتے رہتے ہیں. اس میں سے ایک کوشش یہ بھی ہے، ایک کوشش اور ہوئی ہے، اور بہت سی کوشش ہوئی ہیں. تو ابھی تو اتنی بات چل رہی ہے کہ رسول پہ اگر جادو ہو گیا تو وہ جادو کتنے دن رہا؟ 1 دن، 2 دن، 1 مہینے، 1 سال. جتنے دن جادو رہا اتنے دن رسول کی باتوں پر کیا اعتماد رہ جائے گا؟ تو کوئی جادو نہیں ہوا، ہو نہیں سکتا تھا. قرآن کی حفاظت کا معاملہ ہے وہ. اور دوسری بات، قرآن خود ہی اپنے اندر یہ بات کہتا ہے کہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں، مشرک لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول پہ جادو ہوا. ایمان والے کبھی نہیں کہتے کہ رسول پہ جادو ہوا، نہ مانتے یہ بات. اب یہاں لوگ اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہہ رہے ہیں اور اس بات کو پھیلا بھی رہے ہیں کہ ہاں بھائی رسول پہ جادو ہوا تھا، اس لیے 2 صورتیں آئی تھیں. ایسا کچھ نہیں. تو اور میں یہ بات، اور اس کے بعد اگر کوئی واقعی میں آخر کی، کیونکہ اکثر نماز میں ہم آخر کی 10 صورتیں پڑھتے ہیں، آخر کی 10 صورتیں سمجھنا چاہتا ہے ڈیٹیل سے، یہاں تو ہمارے پاس نہ وقت ہے ڈیٹیل کا. الفاظ کے کچھ معنی آپ کو بتا دیں گے، سکھا دیں گے. ڈیٹیل چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر جائیے، علامہ سید عبداللہ طارق ٹائپ کیجیے اور درس آف لاسٹ 10 سورت 3 پارٹس میں وہ سن ڈالیے. انشاءاللہ لائف چینجنگ ہو جائے گا. وہ نماز والے ویڈیو کے بعد یہ 10 سن ڈالیے. بہت کچھ چیز نماز میں کیفیت بھی بدلے گی. اکثر یہ پڑھتے بھی ہیں. بہت کچھ دین کی بیسک انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ لگ بھگ بالکل کامن ہے. قل کہہ دیجیے، قل یعنی کہ تبلیغ. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ ابھی پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا نا، افعلو میں کرتا ہوں. یہ اعوذ بالکل ویسے ہی، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. ایسے ہی افعلو، افعلو جیسا ہے. تو قل کہہ دیجیے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. آگے برب الناس. یہ 3 ورڈ ہیں، بی، رب اور ناس. پھر وہی بات، برب الناس، انسانوں کے رب کی. پہلی بات کیا ہو رہی ہے؟ آپ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو پناہ میں آ گیا. وہ ہوتا ہوگی کوئی بھی پرابلم ہو، میں تو انسانوں کے رب، میں خود انسان ہوں اور انسانوں کے رب کی پناہ میں آ گیا ہوں. اور رب کون ہے؟ رب تو سمجھنا پڑے گا. لوگوں کے رب کی پناہ میں آ گیا ہوں. ملک الناس، ملک یہ لفظ بھی آ چکا ہے، ہم ڈسکشن کر چکے ہیں. کہیں ہم نے ذکر کیا تھا مالک، ایک جگہ ذکر کیا تھا مالک یوم الدین، مالک ہے یا ملک کی بات چل رہی ہے. بادشاہ، لوگوں کے بادشاہ کی. ملک ہوتا ہے فرشتہ، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، اور ملک کی جمع ملائکہ، بہت سارے فرشتے.
मलिक बादशाह, मलिक अन्नास, मैं पना में आ गया हूँ, काय में आ गया हूँ मैं, लोगों के बादशाह की। अब मुझे किस बात की टेंशन, यहाँ एक छोटे से नेता आके कोने उस पर कंधे पे हाथ रख देता है तो लोग खुश होने लगते हैं कि नेताजी ने हाथ रख दिया है। यहाँ बात हो रही है मैं पना में आ गया हूँ लोगों के रब की, एहसास नहीं है उस बात का, मैं पना में आ गया हूँ लोगों के बादशाह की, सभी लोगों के, खाली मेरे डिस्ट्रिक्ट के नहीं, मेरे स्टेट के नहीं, मेरी कंट्री के नहीं, मेरे कॉन्टिनेंट के नहीं, मेरी दुनिया के नहीं, मेरी गैलेक्सी के नहीं, इलाहिन्नास, और लोग, इलाहिन्नास आलिहा, मैं पना में आ गया हूँ उसके जो लोगों का आलिहा, लोगों का माबूद जिसकी लोग पूजा करते हैं, लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की। कुल आऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास, कह दीजिए मैं पना में आता हूँ किसकी, मलिकिन्नास, रब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास। ये 3 बातें हो गई। सबसे पहले रब, सबसे पहले काय में रब, रब की पना में आ गए, फिर आ गए बादशाह, और फिर आ गए इलाह। रब, बादशाह, रब की पनाह में आ गए, इलाह की पनाह में आ गए। रब वो है जो सबको सस्टेन कर रहा है, सेल, मॉलिक्यूलर लेवल से, एटॉमिक लेवल से, सेल से, और कहाँ कहाँ किस लेवल पे जाके, छोटे से बड़े लेख तक, वो माइक्रोप्लाज्मा से लेकर डायनासोर तक, सबको। बादशाह दिखता है, बादशाह, कुछ बादशाह यहाँ पर है दुनिया में, और इलाह। ये इन तीनों की पनाह में आने के बाद फिर क्या कह रहे हैं, मिन मतलब से, शर, शर के माने बुराई या तकलीफ, तकलीफ से या बुराई से, किसकी, वसवास, वसवसा डालने वाला, क्या, वसवसा डालने वाला, वसवास, ये हमने अभी तक पढ़े थे, ये एक वर्ब है, फेल है, 3 लेटर वाले पढ़े थे, ये 4 लेटर वाला है, वाओ सीन 4 लेटर वाला, आगे आएंगे ये भी। वसवास मिन शर्रिल वसवास, शर से, बुराई से, वसवास, वसवसा डालने वाले के, वसवास, वसवसा डालने वाले के। अभी इस वर्ड पे आएंगे। और फिर आ गया खन्नास, अलिफ लाम भी लगा हुआ है इसमें, खन्नास, चुप चुप कर हमला करने वाला। इसके भी 2 मतलब है, जाहिर होने के बाद छुपने वाला और पीछे हट जाने वाला। मतलब आप अल्लाह से कह, रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, तीनों से मांग क्या रहे हैं, उनसे हमारी, हमें बुराई से बचा ले, उसकी, किसकी, जो कौन है, वसवसा डालता है, वसवसा डालता है, छुप के हमला करता है, पीछे गायब हो जाता है। ये कौन है, अभी बात चल रही है। अल्लज़ी, जो वसवसा कहाँ डालता है, वो जेब में, कान में, नाक में, घर में। अल्लज़ी जो युवस्विसु, वसवसा डालता है, विस्पर करता है, बातें डालता है, वसवसा डालता है, युवस्विसु, फी में, सुदूर, सीने, सदर कहते हैं सीने को, दिल को नहीं कहते हैं, सीने को, और इसकी जमा होती है सुदूर, सीना, सीना तो ये है पूरा, इसके अंदर दिल भी होता है। तो फी सुदूर नास, फी सुदूर नास, अल्लज़ी वस्विसु फी सुदूर नास, जो वसवसा डालता है कायम है सीने में लोगों के। मतलब रब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास से क्या मांगा जा रहा है कि तू बुराई से बचा ले उसके जो वसवसा डालता है, पीछे हो जाता है। और कहाँ पर डालता है वसवसा, जो वसवसा डालता है सीनों में, ये तो बड़ा प्रोटेक्टेड है, सेव्ड है इंसानों के सीने। और वो अकेला नहीं है, उसकी टीम के भी मेंबर्स हैं कुछ। मिनल जिन्नती, मिन का मतलब से, जिन्ना, जिन्नों में से, जिन्नों में से भी हैं वसवसा डालने वाले, वन्नास, और इंसानों में से भी, मिनल जिन्नती वन्नास, और उसके एजेंट्स इंसानों में से भी हैं और जिन्नातों में से भी। फॉर एग्जाम्पल, एक मिसाल की बात समझाने, पहली बात, ये इनको कोई कैपेसिटी नहीं है कि आपका हाथ पकड़ ले, टांग पकड़ के तोड़ दे, गिरा दे, कर दे। ये सिर्फ आप तक अपनी बातें पहुंचाते हैं। जैसे आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर थे, तो शैतान वहां पे खुद नहीं गया था कि आ जाओ तुम निकल लो, तुम ये कर लो, नहीं। इसको ये कैपेसिटी दी अल्लाह ताला ने कि ये अपना मैसेज विस्पर्स के थ्रू दिलों तक भेजता है। कुरान ने कहा ना, वसवसा डालता है, फी सुदूर नास, इंसानों को वसवसा आएगा। अब मान लीजिए मैं हूं, मैं तैयार होकर नमाज पढ़ने जा रहा हूं, अब इसको कैपेसिटी है इस बात की कि वसवसा डाले, अरे भाई नमाज पढ़ने मत जा, नई पिक्चर लगी है, पिक्चर देखने जा, ये उसने डाल दिया। अब उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता,
مجھے زبردستی پکڑ کے وہ سنیما ہال نہیں لے کے جا سکتا, ٹھیک ہے. وہ تو پھر میرا ایکشن ہوگا کہ میں اس کی بات مان کے جاتا ہوں یا نہیں جاتا ہوں, وہ اس کی. تو اس کے یہ وسوسے ہیں, یہ وسوسے آتے ہیں, آگے میری چوائس ہے, ان سے بھی بچنے کی دعا ہے. اچھا یہ تو اس نے ڈال دیا, میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا تھا, جا ہی رہا تھا, ایک دوست آیا, ارے چل 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 بڑی زبردست مووی لگی ہے, دوست میرا ہاتھ پکڑ لے جانے لگا. اب یہ دوست ہے اس کا ایجنٹ, کس کا؟ شیطان. تو ہمیں ڈائریکٹ شیطان کے وسوسوں سے بھی بچنا ہے, پلس انسانوں میں سے جو شیطان کے ایجنٹ ہیں, جو ہمیں گالی دینے پہ, خراب کام کرنے پر, جھوٹ بولنے پر, چوری پہ, غیبت پہ, خراب کاموں پہ لگاتے ہیں, ان شیطان کے ایجنٹوں سے بھی بچنا ہے انسانوں میں. اب ان کو جا کے مت کہنا شروع کر دینا, کوئی دوست تو کل سے کوئی دوست ہے خود اسموک کرتا ہے, آپ کو لانا چاہتا ہے تو بھی اسموک کر, تو وہ سارے کے سارے شیطانوں کے ایجنٹ ہیں, ہمیں ان سے بچنا ہے. من الجنتی والناس, تو جو ایجنٹ ہیں ایسے جنوں میں سے, انسانوں میں سے, ان سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, غور و فکر کرنے, اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں, اگر آپ قرآن TPI کلاسز کے اندر ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کی درس قرآن کی پلے لسٹ یہاں موجود ہے. اس پلے لسٹ کے اندر آپ جائیں گے, قرآن کریم کے حکمت کے خزانے آپ کو ملیں گے. تو آپ درس قرآن کی اس پلے لسٹ کو ضرور چیک کریں, اس چینل کو سبسکرائب کر دیں. علامہ سید عبداللہ طارق صاحب. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن کریم سیکھنے کے اس سفر میں آپ سبھی کا استقبال ہے. سبق نمبر 13 کا دوسرا حصہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. اور سبق نمبر 13 کے پہلے حصے میں ہم نے سورۃ الناس سیکھی تھی. سورۃ الناس اور سورۃ فلق جوڑا ہے, اس پر ہم نے ڈیٹیل سے بات کری تھی. ایک چیز تو میں بتاتا چلوں کہ رسول کے اوپر کوئی جادو نہیں ہوا تھا, وہ اس کی ڈیٹیل کے لیے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کیا ویڈیو دیکھنی ہے. اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی اور زیادہ گہرائی کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو کیا کرنا ہے. اس کا گرامر پورشن دیکھتے ہیں, بڑا انٹرسٹنگ گرامر پورشن چل رہا ہے. ماضی پڑھ چکے ہیں, مضارع میں انٹر ہو گئے ہیں. گرامر پورشن میں آج ہم ینصرو, یخلقو, یذکرو, یعبدو دیکھیں گے انشاءاللہ. میں کچھ باتیں کلیئر کروں آپ کو, امپورٹنٹ باتیں ہیں, تھوڑا ہاتھ سے لکھ کر سمجھاتا ہوں. دیکھیے, ہم نے جو ٹینزز ہیں, فعل ہیں, وہ دو طریقے کے ہیں. ماضی جو ہم نے پہلے پڑھے تھے, فتح, نصر, ضرب, عمل, سمع, یہ سب پڑھے تھے. دوسرا ہم پڑھ رہے ہیں مضارع. ماضی ہم نے ہلکی آواز میں نیچے ہاتھ سے پڑھے تھے, اس میں کام ہو گیا. اور ان سے پہلے اگر قد لگ جایا کرتا تھا تو ہو چکا, ان سے پہلے ماں لگ جایا کرتا تھا تو عام طور پہ مطلب نہیں کا ہوتا تھا. اب ہم پڑھ رہے ہیں مضارع جس میں کام ہو رہا ہے یا ہوگا, ہو رہا ہے یا ہوگا, یہ چل رہا ہے. تو ہم نے ہاتھ اوپر کر لیا ہے, آواز تھوڑی سی بڑھا دی ہے, اس کو پڑھ رہے ہیں. دیکھیے, یہ جو فعل مضارع ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, اس میں حال بھی ہے, پریزنٹ بھی ہے, مستقبل بھی ہے, یعنی کہ بھوت کا اس میں ورتمان کال بھی ہے, بھوشیہ کال بھی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. دونوں زمانے شامل ہوتے ہیں. فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں. تو ہم جو پریکٹس کر رہے ہیں, پہلے اپنی ٹیبل کا پاس پڑھ رہے ہیں, ماضی تو پڑھ ہی رہے ہیں ہلکی آواز میں, پھر مضارع پڑھ رہے ہیں. یہ تو پرانا پڑھا ہوا ہے ہمارا, یہ نیا پڑھ رہے ہیں. دیکھیے, یہ ہماری ماسٹر ٹیبل ہے, یہ تو ہم ہمیشہ ریوائز کرتے ہیں. چلیے پڑھیں گے, اور اب ذرا لیڈیز والا بھی اس میں تھوڑا پڑھنے کی کوشش کریں گے ساتھ میں. پڑھیے میرے ساتھ, پڑھیں گے. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا, اور فعلت اسے ایک عورت نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں یا کروں, تفعلون آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں, اور یہ ہوگا تفعلو وہ ایک عورت کرتی ہے. اتنا ہم نے پڑھ لیا ہے. یہ تو ہماری ماضی کی ٹیبل تیار ہو رہی ہے, یہ مضارع کی ٹیبل تیار ہو رہی ہے. اس میں ہم نے تثنیہ نہیں پڑھا ہے, ڈبل نہیں پڑھا ہے, ٹھیک ہے. اب ایسے ہی
جو پرانے ورڈ جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ دوبارہ سے یہاں تک پریکٹس کریں گے. یہاں یہ والی ٹیبل اور ان کی ہم سیکھ لیں گے. جیسے نصرہ، نصرہ کا ہم نے یہ پورشن تو پڑھ رکھا ہے ماضی والا، یہ ہم پڑھیں گے. چلیے پڑھیں گے میرے ساتھ. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، اور یہ نصرت اس سے ایک عورت نے مدد کی. یہاں تک تو پرانا پڑا ہوا ہے. اب یہ ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. ہم ایک پڑھ لیتے ہیں. ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں. انصرو میں مدد کرتا ہوں. تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. اور یہ ہو جائے گا تنصرو وہ ایک عورت مدد کرتی ہے. اب دوبارہ پڑھیں گے صرف یہ والا پورشن، مضارع والا پورشن. آواز اوپر، ہاتھ اوپر، آنکھوں کے سامنے. پریزنٹ اور فیوچر کی بات چل رہی ہے، اس میں بھوشیہ کا اور ورتمان کال کی بات چل رہی ہے. قرآن میں بہت بار ملے ہیں. چلیے. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں. انصرو میں مدد کرتا ہوں. تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. اور یہ تنصرو وہ ایک عورت مدد کرتی ہے. کلیئر؟ اتنا ہی آسان ہے، اتنا ہی انٹرسٹنگ. اب اگلا والا دیکھیں. اگلا والا ہے خلقہ. یہ دیکھیے ماضی اس کا ہم پریکٹس کر چکے ہیں، پھر کریں پڑھیں گے. پڑھیے میرے ساتھ. خلقہ اس نے پیدا کیا. سیدھے ہاتھ سے ہم جو بھی شارک، اب یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو شروع سے سیکھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. جو نہیں سیکھ پا رہے انہیں دیکھنا چاہیے. اللہ کے یہاں کس منہ سے کھڑے ہوں گے. قرآن کریم سیکھنا فرض ہے. اور میں آپ سے چاہوں گا ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے 3-4 منٹ کی، یوٹیوب پر ڈالیے علامہ سید عبداللہ طارق اور ڈھونڈیے کیا قرآن کریم سیکھنا فرض ہے. پڑھنا نہیں، سمجھنا. کیا قرآن کریم سمجھنا فرض ہے. چلیے پڑھیں گے. خلقہ اس نے پیدا کیا. خلقو ان سب نے پیدا کیا. خلقتا آپ نے پیدا کیا. خلقتو میں نے پیدا کیا. خلقتم آپ سب نے پیدا کیا. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. خلقت اسے ایک عورت نے پیدا کیا. اب دیکھیے آواز اوپر، ہاتھ اوپر. یخلق وہ پیدا کرتا ہے. یہ پیش کی آواز آ رہی ہے. جب سے یہ نصرہ شروع ہوا ہے یہ پیش کا پریوار ہے، اس میں پیش کی آواز آ رہی ہے. یہ میں نے پہلے نہیں بتایا، غور کرنے کے لیے تھوڑا توجہ ڈالیے آپ اس پہ. جو لکھنے والے ہیں جو اس کی ٹیبل لکھ رہے ہیں ان کی سمجھ میں آئے گی بات. یخلق وہ پیدا کرتا ہے. یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں. تخلق آپ پیدا کرتے ہیں. اخلق میں پیدا کرتا ہوں. تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں. نخلق ہم سب پیدا کرتے ہیں. تخلق وہ ایک عورت پیدا کرتی ہے. دوبارہ پڑھیں گے. یخلق وہ پیدا کرتا ہے. یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں. تخلق آپ پیدا کرتے ہیں. اخلق میں پیدا کرتا ہوں. تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں. نخلق ہم سب پیدا کرتے ہیں. تخلق وہ ایک عورت پیدا کرتی ہے. بہت انٹرسٹنگ بھی ہے، ایزی بھی ہے، اور یہ پیش کا پریوار ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. یہ پیش کا پریوار ہے. السلام علیکم پیارے بچوں. اگر آپ قرآن TPI کلاس کے اندر ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کی درس قرآن کی پلے لسٹ موجود ہے. آپ وہاں سے قرآن حکیم کو سمجھ کر قرآن حکیم کی گہرائیوں کو سمجھ سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. آپ جلد سے جلد علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کے چینل کو سبسکرائب کر دیں. علامہ سید عبداللہ طارق یہ چینل کا نام ہے، اور آپ کے علم اور حکمت میں بھی اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کا عمل بھی بڑھے گا. جزاک اللہ خیر. یہ بات بار بار چلی جا رہی ہے کہ اگر سبجیکٹ ہے زیدن پیش آ جائے گا اور آبجیکٹ ہے تو 2 زبر آ جائیں گے، سمجھنے کے لیے آسان ہو جائے. تو آج ہم نے پڑھا ہے، اس سے متعلق ابیاس کریں گے. یہ سب پیش کی فیملی ہے. جو فتح ہے، پہلے ہم نے پڑھا تھا فتح، وہ تو بالکل فعلہ کی طرح تھا. فعلہ فعلو فعلہ یفعلو فتح یفتح ایسے. یہاں پر سین کیا ہے؟
یہ پیش والا ہے, یہاں پہ نصر ینصرو اور پیش چلے جا رہا ہے پورا, ٹھیک ہے, یہ پیش والی فیملی ہے. تو اس فیملی کے 4 فرد ہیں, آپ سنبھال کے دیکھیے. یہ ینصرو ینصرونا تنصرو یہ لکھنا پڑے گا آپ کو, اور یہ نیچے 7, یہ تو 6 ہو گئے, یہ 7واں لیڈی والا ہے تنصرو. تنصرو لیڈی والا ہم نے ایک پاسٹ میں پڑھا ہے, ماضی میں پڑھا ہے, اور ایک ہم مضارع میں پڑھ رہے ہیں. دیکھیے یہ تو ٹیبل پریکٹس کر کے لکھنی پڑے گی تو ہی یاد ہوگا, ورنہ نہیں, یہ نہیں سیکھ سکتے. پی پی آئی, یہ جو ہاتھوں کا اشارہ کرنا ہے, اس سے آپ چیزوں کو بڑی آسانی سے سیکھ رہے ہیں, مگر ہاتھ کا اشارہ نہیں کریں گے اور لکھیں گے بھی نہیں. ہاتھ کا اشارہ کریں گے تو اتنی دیر کے لیے تو سمجھ میں آ جائے گا, ایک بار لکھ لیں گے تو پھر پکا ہو جائے گا. اور خالی لکھیں گے, ہاتھ کے اشارے نہیں کریں گے تو بھی نہیں آئے گا سمجھ, پھر اس کے لیے بہت لکھنا پڑتا. نیچے دیے گئے جملوں کا ترجمہ کیجیے. یہ ہے من ینصرہ, من شروع میں آ گیا, کون, من کے بہت سے مطلب ہیں, ہم زیادہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. من کا مطلب کون ہے, من ربو کا, یہ من نہیں ہے. ینصرو, من کا مطلب کون, ینصرو, نصرہ ینصرو, وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا, ہو اس کی, کون مدد کرتا ہے یا کرے گا اس کی کون مدد کرے گا, ٹھیک ہے. یہ لکھا ہے لا یخلقون شیئا, یہ بتانا ضروری ہے. دیکھیے آپ نے پڑھا تھا ما, میم ما لگا دیتے ہیں ہم, ماضی میں ما لگا دیتے تو نہیں کا مطلب آتا ہے. ما جعلا, جعلا اس نے بنایا, ما جعلا اس نے نہیں بنایا. ایسے ہی مضارع میں ینصرو وہ مدد کرتا ہے, لا ینصرو وہ مدد نہیں کرتا ہے. تو یہاں پہ کہیں پر بھی لا لگا دیں گے, اگر پہلے مضارع سے پہلے اگر لا لگا دیں گے تو وہ نہیں کا میننگ دے گا. تو لا کا مطلب آ گیا نہیں. یخلقون, یخلقو وہ پیدا کرتا ہے, یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں, نہیں وہ سب پیدا کرتے ہیں, شیئن کوئی چیز, کوئی ایک چیز. الذین وہ جو, یذکرون وہ سب یاد کرتے ہیں اللہ کو, وہ جو سب یاد کرتے ہیں اللہ کو, وہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا. من, دیکھیے من کا ایک مطلب کون ہے, من کا مطلب جو بھی ہے. تو من یہاں کون جو من کون, یعبدو وہ عبادت کرتا ہے اللہ, کون وہ عبادت کرتا ہے اللہ کی, کون عبادت کرتا ہے اللہ کی, کون عبادت کرتا ہے اللہ کی, یعبدو. یہ اشارہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اس ایکسرسائز پہ تھوڑا سا دماغ لگائیں گے, ٹائم لگائیں گے, اشارہ ٹھیک ہوئے گا. تو لا یعبدون غیر اللہ, لا ہو گیا نہیں, یہ یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں, لا یعبدون وہ سب عبادت نہیں کرتے ہیں, غیر اللہ اللہ کے غیر کی نہیں وہ عبادت کرتے ہیں, اللہ کے علاوہ یا اللہ کے غیر کی. ٹھیک ہے, اب یہ ایکسرسائز ہے اور ہندی سے عربی بنانی ہے. اور وہ مدد کرتا ہے اس کی, وا کا مطلب اور, وہ مدد کرتا ہے, ینصرو ہو, وہ پیدا کرتا ہے لوگوں کو, وہ پیدا کرتا ہے, یخلق وہ پیدا کرتا ہے, دیکھ وہ پیدا کرتا ہے, یخلق ناس لوگ, وہ سب یاد کرتے ہیں اللہ کو, وہ سب یاد کرتے ہیں. یذکرون وہ سب یاد کرتے ہیں اللہ, یذکرون اللہ آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کی, آپ عبادت کرتے ہیں. یعبدو یعبدون, تعبدو آپ یا آپ سب, آپ تعبدو اللہ, تعبد اللہ آپ عبادت کرتے ہیں, تعبدو ایک اللہ. وہ عورت مدد کرے گی اس کی, وہ عورت مدد کرے گی, مدد کے لیے نصرہ, ینصرو ینصرونا, تنصرو تنصرونا, یہ ہو جائے گا تنصرو, وہ ایک عورت مدد کرتی ہے یا کرے گی, تنصرو دیکھیے اس کی, وہ ایک مدد کرے گی آپ کی, وہ ایک اور مدد کرے گی, اسے ٹھیک کر لیجئے, آپ کی, تنصرو کا, تنصرو کا وہ ایک اور مدد کرے گی آپ کی. تو الحمدللہ یہ ادھیائے پورا ہوا ہمارا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہے سب سے پہلے کہ وہ اس سفر کو جاری و ساری کروانا چاہ رہا ہے. سب سے پہلے ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے, ہم ورک آرگنائزیشن کا بھی شکریہ ادا کریں گے جس نے مجھے موقع دیا ہے یہ پڑھانے کا, اور میں اپنے سر دانش منصور سر مراد آباد جو رہتے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. انہوں نے اپنا یہ ٹیچنگ پینل ہمیں ارینج کیا. ہم نے ان سے کہا کہ سر ہم پڑھانا چاہتے ہیں, بولے ہاں موسٹ ویلکم. تو انہوں نے ٹیچنگ پینل ارینج کیا جس پر ہم کلاسز لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, غور و فکر کرنے, اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے اور اس کے بنا جو ہے ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے دونوں جگہ خسارہ ہی خسارہ ہے. جبکہ میں خود بھی ایک معمولی مولوی ہوں، لیکن ہمیں اتنا علم نہیں تھا، اور جو کچھ بھی تھوڑا بہت علم آیا وہ علامہ سید عبداللہ طارق کے ویڈیو سے آیا. لہذا میں تمامی حضرات سے، خاص طور سے بچوں سے، نوجوانوں سے، اسٹوڈنٹ سے اور بڑوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے قرآن کی طرف راغب ہو جائے، اللہ کی کتاب کی طرف راغب ہو جائے اور اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، ورنہ میرے محترم یہ بہت خسارے کا سودا ہوگا کہ ہم اگر علامہ کی ویڈیو کو نہ دیکھیں. لہٰذا آپ تمامی حضرات سے پھر مؤدبانہ گزارش ہے کہ علامہ سید عبداللہ طارق کے یوٹیوب چینل پر جائیے، اس کو لائک کیجیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے.